کہتا ہوں کہ جب سے پہلگام واقعہ ہوا ہے کسی نے کسی شخص نے کسی ہندو کی پاکستان میں بےزتی نہیں کی, کسی مندر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, کسی ہندو کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا. یہ ہوتی ہے انسانیت. محترمہ, ہمارے جو شہید ہوئے اس جنگ میں شہید ہوئے, گورنمنٹ آف پاکستان شہادت کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا, مگر میں شکر گزار ہوں گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کے لواحقین کی امداد کے لیے بھرپور مالی امداد کا اعلان کیا ہے. میں چاہتا ہوں محترمہ, آج ایوان بالا سے آپ ایک فنڈ کا اعلان کریں, آپ ایک فنڈ کا محترمہ اعلان کریں ان شہداء کے خاندان کے لیے, اور اس فنڈ میں سب سے پہلے دنیش کمار 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کرتا ہے. آپ اعلان کریں اور تاکہ ہم ان شہداء کو دیں, اور تاکہ یہاں سے ایک پیغام جائے کہ ہم صرف باتیں نہیں کرتے یہاں ایوانوں میں بیٹھ کر, ہمیں ان کی جو شہداء ہوئے ان کی فیملی کا بھی برابر خیال ہے. آج پوری پاکستانی قوم یوم فتح اور یوم تشکر منا رہی ہے. میں اس موقع پر اپنے ایشور پروردگار رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ پروردگار نے پاکستانی قوم کو سرخرو کیا. میڈم, بھارت کی جانب سے جارحیت کا جس طریقے سے منہ توڑ جواب ہماری پاک فوج نے دیا ہے, جس طرح سے پاکستان کی عزت وقار, پاکستان کے دفاع کا جواب ہماری پاک فوج نے دیا ہے, میں آپ کے توسط سے پاک فوج کو سلوٹ کرتا ہوں. میں آپ کے توسط سے پاک فوج کو اپنے 1 کروڑ اقلیتی برادری کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. محترمہ, کہتے ہیں ایک مثال مشہور ہے کہ کسی کے شر میں خیر ہوتی ہے. انڈیا نے شر کیا پاکستان پر جارحیت کی, مگر اس جارحیت میں بھی پاکستان کا خیر ہوا. پاکستان کو اس جارحیت سے بے شمار فائدے ملے. آپ دیکھیں ہماری پاک فوج کی صلاحیت, ہمارے پاک شاہینوں کی صلاحیت, ہماری بحریہ کی صلاحیت, اور سب سے بڑھ کر سائبر واریئرز کی صلاحیت پوری دنیا کو پتہ پڑ گئی. پوری دنیا پر ہماری پاک فوج کی دھاک بیٹھ گئی. محترمہ, یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں پاک فوج کا نام بلند ہوا, پاکستان کے عوام کا نام بلند ہوا. اس شر سے پاکستان کی قوم متحد ہو گئی. نہ کوئی بلوچ رہا, نہ کوئی پنجابی رہا, نہ کوئی پشتون رہا, نہ کوئی سندھی رہا, سب پاکستانی بن گئے اور بھرپور طریقے سے جواب دیا. جناب محترمہ, آپ نے دیکھا انڈیا کہتا تھا کہ جی کشمیر کا مسئلہ تو ختم ہو چکا, مگر اس شر نے مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا میں دوبارہ زندہ کر دیا. اور مودی لینے جا رہا تھا کشمیر, اب اس کے گلے میں پڑ گیا اروناچل پردیش, جس پر چائنا نے دعویٰ کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سفارتکاری کی بھی کامیابی ہے. محترمہ, ہماری سفارتکاری کی وجہ سے انڈیا دنیا میں اکیلا رہ گیا, اس کے ساتھ صرف ایک اسرائیل بچا ہے. آپ دیکھیں اس کا خواب تھا کہ ٹرمپ USA اس کا ساتھ دے گا. میں شکر گزار ہوں امریکہ کا بھی کہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. اور میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست ابھی بھی امریکہ مخالف بیان دے رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ امریکہ کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس موقع پر امریکہ نے ہمارا ساتھ دیا. جناب محترمہ, انڈیا کا جو کہتا تھا کہ میں علاقے کا دادا ہوں, وہ اس کا ارمان ادھورا رہ گیا, اور وہ اب ڈھونڈتا پھر رہا ہے اپنی عزت کے لیے. محترمہ, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں پہلگام واقعے کے بعد, محترمہ یہ لفظ میں کہتا ہوں کہ میرا میڈیا بھی یہ سنائے, ڈائریکٹ سنائے میرا میڈیا بھی یہ کہ انڈیا میں سنائے کہ ایک پاکستانی ہندو پارلیمنٹیرین جو کہہ رہا ہے انڈیا میں پہلگام واقعے کے بعد وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا, وہاں اقلیتوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا, ان کی مساجد پر حملے کیے گئے. یہاں تک آپ سب نے دیکھا ہوگا ان کی کرنل صوفیہ قریشی, پاک بھارت کی سرونگ کرنل,
اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا گیا، اور وہاں کے ایک پارلیمنٹرین نے کہا کہ یہ دہشت گردوں کی بہن ہے، اس کی تذلیل کی گئی۔ اور دوسری جانب آپ پاکستان کی طرف آئیں، ہم اقلیتوں کی طرف سے آئیں۔ میں آپ کو آج حلفیہ، میرے لیے بھگوت گیتا ایسے جیسے آپ کا قرآن شریف، میں بھگوت گیتا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جب سے پہلگام واقعہ ہوا ہے، کسی شخص نے کسی ہندو کی پاکستان میں بےزتی نہیں کی، کسی مندر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کسی ہندو کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ ہوتی ہے انسانیت۔ محترمہ، جہاں آپ نے دیکھا پاکستان میں انڈیا کے میزائلوں نے ہمارے مساجد کو شہید کیا، مدارس کو، مگر پاکستانی قوم نے ہندو برادری کو، پاکستان کی ہندو برادری کو اعتماد دلایا کہ ہم میں اور آپ میں کوئی تفریق نہیں۔ اور یہی جذبہ، یہی فرق ہے پاکستان اور انڈیا کا۔ محترمہ، میں ابھی آتا ہوں، آخر میرا دل تو کرتا ہے میں آپ کو بہت سی باتیں بتاؤں، مگر چونکہ ٹائم کی کمی ہے۔ محترمہ، میں اس موقع پر آپ نے بھی جس طرح سے میڈیا پر، انٹرنیشنل میڈیا پر پاکستان کی نمائندگی کی، میں آپ کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ محترمہ، اس موقع پر میں آپ سے ایک توقع رکھنا چاہتا ہوں۔ محترمہ، ہمارے جو شہید ہوئے، اس جنگ میں شہید ہوئے، گورنمنٹ آف پاکستان، شہادت کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا، مگر میں شکر گزار ہوں گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کے لواحقین کی امداد کے لیے بھرپور مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں محترمہ، آج ایوان بالا سے آپ ایک فنڈ کا اعلان کریں، آپ ایک فنڈ کا محترمہ اعلان کریں ان شہداء کے خاندان کے لیے، اور اس فنڈ میں سب سے پہلے دنیش کمار 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کرتا ہے، آپ اعلان کریں، اور تاکہ ہم ان شہداء کو دیں، اور تاکہ یہاں سے ایک پیغام جائے کہ ہم صرف باتیں نہیں کرتے یہاں ایوانوں میں بیٹھ کر، ہمیں ان کی جو شہداء ہوئے ان کی فیملی کا بھی برابر خیال ہے۔ محترمہ، ابھی آپ اعلان کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اچھا، شکریہ سینیٹر صاحب، اعلان آپ کے اچھے خیالات ہیں، اینڈ ویل پٹ اٹ اپ ٹو دا چیئر۔